تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنے سے بڑے بھائی کو مارتے ہوئے اس کی نظر اب اس کے ہاتھ میں پکڑے ریکٹ پر گئی۔ نہیں آتی، اس نے بڑی ڈٹھائی کے ساتھ کہتے ہوئے ریکٹ ایک طرف اچھال دیا اور بڑی بے خوفی سے کچھ فاصلے پر پڑا ہوا اپنا بیگ اٹھا کر اندر جانے لگا۔ معیز نے بلند آواز میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، تم کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وہ ابھی تک اپنی ٹانگ سلا رہا تھا۔ شور، وائی ناٹ؟ ہاں، کیوں نہیں؟ ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ سیڑھیوں کے آخری سرے پر رک کر اس نے معیز سے کہا، اگلی بار تم بیٹ لے کر آنا، ٹینس ریکٹ سے کچھ مزہ نہیں آیا، تمہاری کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی۔ معیز کو اشتعال آ گیا، تم اپنی ناک سنبھالو، وہ یقیناً ٹوٹ گئی ہوگی۔ معیز غصے کے عالم میں سیڑھیوں کو دیکھتا رہا جہاں کچھ دیر پہلے وہ کھڑا تھا۔ مسز سمانتھا رچرڈز نے دوسری رو میں کھڑکی کے ساتھ پہلی کرسی پر بیٹھے ہوئے اس لڑکے کو چوتھی بار گھورا۔ وہ اس وقت بھی بڑی بے نیازی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا۔ وقتاً فوقتاً وہ باہر سے نظریں ہٹاتا، ایک نظر مسز سمانتھا کو دیکھتا، اس کے بعد پھر اسی طرح باہر جھانکنے لگتا۔ اسلام آباد کے ایک غیر ملکی اسکول میں وہ آج پہلے دن اس کلاس کے بائیولوجی پڑھانے کے لیے آئی تھیں۔ وہ ایک ڈپلومیٹ کی بیوی تھی اور کچھ دن پہلے اسلام آباد اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی۔ ٹیچنگ ان کا پروفیشن تھا اور جس ملک میں ان کے شوہر کی پوسٹنگ ہوئی وہ وہاں سفارت خانہ سے منسلک اسکولز میں پڑھاتی رہیں۔ اپنے سے پہلے بائیولوجی پڑھانے والی ٹیچر مسز میرین کی اسکیم آف ورک کو ہی جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کلاس کے ساتھ کچھ ابتدائی تعارف اور گفتگو کے بعد دل اور نظام دوران خون کی ڈایاگرام رائٹنگ بورڈ پر بناتے ہوئے اسے سمجھانا شروع کیا۔ ڈایاگرام کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے اس لڑکے کو کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے دیکھا۔ پرانی تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے اپنی نظریں اس لڑکے پر مذکور رکھتے ہوئے انہوں نے اچانک بولنا بند کر دیا۔ کلاس میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ اس لڑکے نے سر گھما کر اندر دیکھا۔ مسز سمانتھا رچرڈ سے اس کی نظریں ملیں۔ مسز سمانتھا مسکرائیں اور ایک بار پھر انہوں نے اپنا لیکچر شروع کر دیا۔ کچھ دیر تک انہوں نے اسی طرح بولتے ہوئے اپنی نظریں اس لڑکے پر رکھیں جو اب اپنے سامنے پڑی نوٹ بک پر کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ اس کے بعد مسز سمانتھا نے اپنی توجہ کلاس میں موجود دوسرے اسٹوڈنٹس پر مذکور کر لی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ خاصا شرمندہ ہو چکا ہے، دوبارہ باہر نہیں دیکھے گا، مگر صرف 2 منٹ کے بعد انہوں نے اسے ایک بار پھر کھڑکی سے باہر متوجہ کیا۔ وہ ایک بار پھر بولتے بولتے خاموش ہو گئیں۔ بلا توقف اس لڑکے نے گردن موڑ کر پھر ان کی طرف دیکھا۔ اس بار مسز سمانتھا مسکرائی نہیں بلکہ قدری سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے ایک بار پھر لیکچر دینا شروع کر دیا۔ چند لمحے گزرنے کے بعد انہوں نے رائٹنگ بورڈ کو دیکھنے کے بعد دوبارہ اس لڑکے کو دیکھا تو وہ ایک بار پھر کھڑکی سے باہر کچھ دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس بار غیر محسوس طور پر ان کے چہرے پر کچھ ناراضی نمودار ہوئی اور وہ کچھ جھنجھلاتی ہوئی خاموش ہوئیں، اور ان کے خاموش ہوتے ہی اس لڑکے نے کھڑکی کے باہر سے اپنی نظریں ہٹا کر ان کی طرف دیکھا۔ اس بار اس لڑکے کے ماتھے پر بھی کچھ شکنیں تھیں۔ ایک نظر مسز سمانتھا کو ناگواری سے دیکھ کر وہ ایک بار پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اس کا انداز اس قدر توہین آمیز تھا کہ مسز سمانتھا رچرڈ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سالار، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے سختی سے پوچھا۔ نتھنگ، یک لفظی جواب آیا۔ وہ اب چپتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ تمہیں پتہ ہے میں کیا پڑھا رہی ہوں؟ ہوپ سو، اس نے اتنے روڈ انداز میں کہا کہ سمانتھا رچرڈ نے یکدم ہاتھ میں پکڑا ہوا مارکر کیپ سے بند کر کے ٹیبل پر پھینک دیا۔ یہ بات ہے تو پھر یہاں آؤ اور یہ ڈائیگرام بنا کر اس کو لیبل کرو۔ انہوں نے اسفنج کے ساتھ رائٹنگ بورڈ کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ یکے بعد دیگرے لڑکے کے چہرے پر کئی رنگ آئے۔ انہوں نے کلاس میں بیٹھے اسٹوڈنٹس کو آپس میں نظروں کا تبادلہ کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ لڑکا اب سرد نظروں کے ساتھ سمانتھا رچرڈز کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے رائٹنگ بورڈ سے آخری نشان صاف کیا وہ اپنی کرسی سے ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھا۔ تیز قدموں کے ساتھ اس نے ٹیبل پر پڑا ہوا مارکر اٹھایا اور برق رفتاری کے ساتھ رائٹنگ بورڈ پر ڈایاگرام بنانے لگا۔ پورے 2 منٹ 57 سیکنڈ کے بعد اس نے مارکر پر کیپ لگا کر اسے میز پر اسی انداز میں اچھالا جس انداز میں سمانتھا رچرڈ نے اچھالا تھا، اور سمانتھا کی طرف دیکھ کے بغیر اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ مسز رچرڈ نے اسے مارکر اچھالتے ہی اپنی کرسی کی طرف جاتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں رائٹنگ بورڈ پر 3 منٹ سے بھی کم عرصے میں بنائی جانے والی اس لیبل ڈائیگرام کو دیکھ رہی تھیں جسے بنانے میں انہیں 10 منٹ لگے تھے، اور وہ ان کی ڈائیگرام سے بھی زیادہ اچھی تھی۔ وہ کہیں بھی معمولی سی غلطی بھی نہیں ڈھونڈ سکی۔ کچھ خفیف سے ہوتے انہوں نے گردن موڑ کر ایک بار پھر اس لڑکے کو دیکھا۔ وہ پھر کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ وسیم نے تیسری بار دروازے پر دستک دی۔ اس پر اندر سے امامہ کی آواز آئی۔ کون ہے؟ امامہ، میں ہوں، دروازہ کھولو۔ وسیم نے دروازے سے اپنے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ اندر خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد دروازے کا لاک کھلنے کی آواز سنائی دی۔ وسیم نے دروازے کے ہینڈل کو گھما کر دروازہ کھول دیا۔
امامہ کی اس کی جانب پشت کی اپنے بیڈ کی طرف بڑھی۔ تمہیں اس وقت کیا کام آن پڑا ہے مجھ سے؟ آخر تم نے اتنی جلدی دروازہ کیوں بند کر لیا تھا؟ ابھی تو 10 بجے ہیں۔ وسیم کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ بس نیند آ رہی تھی مجھے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وسیم اس کا چہرہ دیکھ کر چونک گیا۔ تم رو رہی تھی؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ امامہ کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں اور وہ اس سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں، رو نہیں رہی تھی، بس سر میں کچھ درد تھا۔ امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ وسیم نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹمپریچر چیک کرنے کی کوشش کی۔ کہیں بخار تو نہیں ہے؟ اس نے کچھ تشویش بھرے انداز میں کہا اور پھر ہاتھ چھوڑ دیا۔ بخار تو نہیں ہے؟ پھر تم کوئی ٹیبلٹ لے لیتی۔ میں لے چکی ہوں۔ اچھا تم سو جاؤ، میں باتیں کرنے آیا تھا، مگر اب اس حالت میں کیا باتیں کروں گا تم سے؟ وسیم نے ایک قدم باہر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ وہ خود بھی اٹھ کر اس کے پیچھے گئی اور وسیم کے باہر نکلتے ہی اس نے دروازے کو پھر لاک کر لیا۔ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ کر اس نے تکیے میں منہ چھپا لیا۔ ایک بار پھر ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ 13 سال کا وہ لڑکا اس وقت ٹی وی پر میوزک شو دیکھنے میں مصروف تھا۔ جب طیبہ نے اندر جھانکا، بے یقینی سے انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور پھر کچھ ناراضی کے عالم میں اندر چلی آئیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے اندر آتے ہی کہا۔ ٹی وی دیکھ رہا ہوں۔ اس نے ٹی وی سے نظریں ہٹائیں۔ ٹی وی دیکھ رہا ہوں؟ فار گاڈ سیک، تمہیں احساس ہے کہ تمہارے پیپرز ہو رہے ہیں؟ طیبہ نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ سو واٹ؟ اس لڑکے نے اس بار کچھ خفگی سے کہا۔ سو واٹ؟ تمہیں اس وقت اپنے کمرے میں کتابوں کے درمیان ہونا چاہیے، نہ کہ یہاں اس بےہودہ شو کے سامنے، طیبہ نے ڈانٹا۔ مجھے جتنا پڑھنا تھا میں پڑھ چکا ہوں، آپ سامنے سے ہٹ جائیں۔ اس کے لہجے میں ناگواری آ گئی۔ پھر بھی اٹھو اور اندر جا کر پڑھو۔ طیبہ نے اس طرح کھڑے کھڑے اسے کہا۔ نہ میں یہاں سے اٹھوں گا، نہ اندر جا کر پڑھوں گا۔ میری اسٹڈیز اور پیپرز میرا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں۔ اگر تمہیں اتنی پرواہ ہوتی اسٹڈیز کی تو اس وقت تم یہاں بیٹھے ہوتے۔ اسٹیپ اسائڈ، اس نے طیبہ کے جملے کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑی بدتمیزی کے ساتھ ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ آج تمہارے پاپا آ جائیں تو میں ان سے بات کرتی ہوں۔ طیبہ نے اسے دھمکانے کی کوشش کی۔ ابھی بات کر لیں، کیا ہوگا؟ پاپا کیا کر لیں گے؟ جب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مجھے جتنی تیاری کرنی ہے میں نے کر لی ہے، تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ تمہارے سالانہ امتحان ہے، تمہیں احساس ہونا چاہیے اس بات کا۔ طیبہ نے یکدم اپنے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے کہا۔ میں کوئی 2 سال کا بچہ نہیں ہوں کہ میرے آگے پیچھے پھرنا پڑے آپ کو۔ میں اپنے معاملات میں آپ سے زیادہ سمجھدار ہوں، اس لیے یہ 3rd کلاس قسم کے جملے مجھ سے مت بولا کریں۔ ایگزامز ہو رہے ہیں، اسٹڈیز پر دھیان دو۔ اس وقت تمہیں اپنے کمرے میں ہونا چاہیے۔ میں تمہارے فادر سے بات کروں گی۔ واٹ اے ربش! وہ بات کرتے کرتے غصے میں صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا ریموٹ اس نے پوری قوت سے سامنے والی دیوار پر دے مارا اور پاؤں پٹکتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ طیبہ کچھ بے بسی اور خفت کے عالم میں اسے کمرے سے باہر نکلتا ہوا دیکھ رہی تھی۔